بقرہ والا. یہ اصول کافی صفحہ اس کا ہے 50 صفحہ اس کا نا, جلد نمبر 1 ہے. یہ میرے پاس دوسرا ہے ترجمہ مقبول. ان کے جو عالم ہیں انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں ثواب الاعمال میں, یہ اردو کے اندر ہے, جو پڑھنا چاہے اردو کے اندر پڑھ بھی سکتا ہے, عربی کے اندر نہیں ہے کہ جو پڑھنا مشکل ہو. اردو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ثواب الاعمال میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے. منقول ہے یعنی ان سے بیان کیا گیا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبی تھی, طویل تھی, لمبی تھی. سورہ بقرہ سے زیادہ بڑی تھی, مگر چونکہ اس میں عرب کے مردوں اور عورتوں کی عموماً اور قریش کی خصوصاً بدعمالیاں ظاہر کی گئی تھی. یہ عورتوں کے بارے میں کہ ایسی گندی عورتیں تھیں یہ, اور مردوں کے بارے میں کہ کیسے گندے گندے مرد تھے یہ, تو عرب کے مردوں اور عورتوں کی برائی بیان کی گئی تھی. اس لیے اسے کم کر دیا گیا اور اس میں تحریف کر دی گئی. ابو بکر عمر نے اس کے اندر کمی کر دی اور تحریف کر دی تاکہ عرب کے جو مردوں کے عیب تھے وہ چھپ جائیں, لوگوں عرب کی عورتوں کی جو برائیاں بیان کی گئی تھی وہ چھپ جائیں, لوگوں کے سامنے نہ آئے. اس لیے تحریف کر دی اور کمی کر دی, ان کو نکال دیا بیچ میں سے. ابھی تک کیا تھے, ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سورہ بقرہ 28 سپاروں کی صورت ہے, اور اب جو سورہ احزاب موجود ہے وہ صرف آدھے سپارے کی ہے. سورہ احزاب اس وقت جو ہے وہ صرف آدھے سپارے کی ہے, اور سورہ بقرہ جو ہے 28 سپاروں کی ہے. تو 2 سپارے تو یہ بھی لکھ رہا ہے کہ قرآن سے نکال دیے گئے, پورے 2 سپارے نکال دیے گئے قرآن سے. ابھی تک قرآن سے ہی سالم ہے. یہ میرے پاس یہ فصل خطاب, یہ تفسیر صافی ہے, ان کے عالم ہے ملا محسن فیض کاشانی. یہ اپنی کتاب فصل خطاب, اس کے صفحہ نمبر 11 پر ایک لمبی روایت ہے کہ ایک زندیق آتا ہے حضرت علی کے پاس, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, موجودہ قرآن کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہے وہ آ کر کہ اس کے اندر یہ مجھے خامیاں نظر آ رہی ہیں, تو یہ خامیاں کیوں ہیں اس کے اندر. تو ان میں مختلف جوابات دیتے ہیں. تو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِنَايَةَ عَنْ أَسْمَاءِ ذَوِي الْجَرَائِرِ الْعَظِيمَةِ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ التي ليست من فعله تعالى وإنما من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عزين واتعظوا الدنيا من الدين. کہ انہوں نے یہ سوال کیا نا آنے والے نے کہ دیکھو بڑے بڑے منافقین ہیں, ان کا نام نہیں قرآن کے اندر آیا, اشارتاً ذکر کر دیا, نام کیوں نہیں آیا. تو وہ حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ جو نام نہیں آ رہا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ بعد میں تبدیلی کرنے والوں نے یہ تبدیلی کی ہے, جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دین کو اپنی دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے دین کو کس کے بدلے میں بیچ دیا, دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. ابھی کیا کمی رہ جاتی ہے قرآن کو غلط کہنے میں. کہتے ہیں کہ بعد والوں نے تبدیلی کی ہیں, یہ تعریف کرنے والوں نے تعریف کی ہے اور ادھر سے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں. آگے فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں, صفحہ نمبر 12 ہے اس کا, یہی بڑی لمبی روایت ہے نا, 2-3 صفحے کی روایت ہے یہ. ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں وَأَمَّا ظُهُورُكَ عَلَى تَنَاكُرِ قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ يَشْبَهُ الْقِسْطُ فِي الْيَتَامَى نِكَاحُ النِّسَاءِ وَلَا كُلُّ النِّسَاءِ إِيتَامًا فَهُوَ مِمَّا قَدَّمَتْ ذِكْرُهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْقُرْآنِ وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اکثر من ثلث القرآن. اس نے سوال یہ کیا کہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم عورتوں پر کیا کرو گے, ظلم کرو گے, تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو پھر اپنی پسندیدہ عورتوں سے کیا کر لو, نکاح کر لو. وہ کہتا جی ان دونوں ٹکڑوں کے اندر مجھے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی, یہاں لگتا ہے کہ کچھ کھٹ پٹ ہوئی ہے درمیان میں, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا. پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم لڑکی کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کر سکو گے, آگے فرماتے ہیں جی عورتوں سے نکاح کر لو, جو پسندیدہ عورت اس سے نکاح کر لو. تو کہتے ہیں ان دونوں کے اندر مجھے اشکال پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت علی نے جواب دیا یہ جو آپ کو اوپرا پن نظر آ رہا ہے, یہ جو اشکال آپ کو پیدا ہو رہا ہے, تو یہاں بھی
وہی جواب ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ منافقین نے قرآن میں کمی کر دی ہے. منافقین نے قرآن میں کمی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ٹکڑا ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اس کے اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے درمیان کم از کم تہائی قرآن ختم کر دیا گیا. تہائی قرآن ہمارے پاس اس وقت 30 سپارے موجود ہے نا، تو تہائی قرآن کم از کم کتنا بنے گا؟ 10 سپارے تو بنیں گے. تو اس دو جملوں کے درمیان کتنا ختم کر دیا گیا؟ 10 سپارے اڑا دیے گئے. ابھی تک کہتے ہیں ہم قرآن کو صحیح مانتے، ابھی تک بھی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح مانتے. آگے یہ ملا فیض حسن کاشانی جو ہے یہ خود آگے فرماتے ہیں، یہ پوری روایت حدیث نقل کرتے ہیں نا، حدیث کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں اقول المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروایات من طریق اہل البیت علیہم السلام ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل منه ما هو خلاف ما انزل الله ومنه ما هو محرف مغیر محرف وانه قد حذف عنه اشیاء كثيرة. کہتے جی یہ جو میں نے اتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، ان ساری حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ جو قرآن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ان القرآن الذي بین اظہرنا، اس وقت جو ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، لیس بتمامہ کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ویسے پورا نہیں ہے جیسے آپ علیہ السلام پر اترا تھا. لیس بتمامہ کما انزل علی محمد، یہ ویسے پورا نہیں ہے جیسے آپ علیہ السلام پر اترا تھا. بل منہ ما ہوا خلاف ما انزل اللہ، بلکہ کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں، یعنی لوگوں نے بعد میں کیا کر دی ہیں؟ داخل کر دی ہیں. ومنہ ما ہوا مغیر محرف، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، اور بہت ساری آیتیں وہ ہیں کہ جو گرا دی گئی ہیں. یہ ان کا معتبر عالم تفسیر صافی ہے، صفحہ نمبر 11-12 کھول کر دیکھیں، اور اس سے پہلے بھی حدیثیں نقل کرتا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ قرآن کے اندر کیا ہو چکی ہے؟ تبدیلی ہو چکی ہے، اور تھوڑی بہت نہیں، 10 سپارے گرا جا چکے ہیں. ابھی تک یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہ میرات العقول ہے، ان کے ملا باقر مجلسی ہیں، بڑے عالم ہیں، جن کی کتابوں کے پڑھنے کی خمینی بھی ترغیب دیتا ہے. خمینی کہتا ہے کہ اس کی کتابوں کو خصوصی طور پر پڑھا کرو کہ بڑا مستند عالم ہے یہ. اس کا صفحہ نمبر 525 ہے، اس کے اندر آ رہا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، کہ جو قرآن جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام پر لے کر آئے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھیں. کتنی آیتیں تھی؟ 17,000. ہمارے موجودہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666. تو یہ آدھے سے بھی زیادہ قرآن ختم ہو چکا ہے. ابھی تک کہا جاتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ویسے مانتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام پر یہ اترا تھا. یہ فصل الخطاب تبرسی ہے، ان کے علامہ تبرسی ہیں، یہ بہت مستند عالم ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام والعیاشی باسنادہ عنہ فی حدیث ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیر، کہ ابو جعفر علیہ السلام سے بھی ہے، تو یہ خود نقل کر رہے ہیں یہ، اور تفسیر عیاشی والا بھی نقل کرتا ہے، امام ابو جعفر صادق جو ہے ان سے نقل کرتا ہے ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیر، کہ یہ قرآن اس سے بہت ساری آیتیں گرائی جا چکی ہیں، تھوڑی بہت نہیں، چلو تھوڑی بہت ہوتی پھر بھی آیٌ کثیرہ، کہ بہت ساری آیتیں گرائی جا چکی ہیں. بہت ساری میں نے بتا دیا نا کہ ایک جگہ پہ 2 سپارے چلے گئے، ایک جگہ پہ 10 سپارے چلے گئے، اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے فرما دیا کہ 17,000 آیتیں تھی، اس قرآن سے دورہ تو چلا گیا. تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ بہت ساری روایتیں گرائی جا چکی ہیں، بہت سارا قرآن گرایا جا چکا ہے، صرف تھوڑی بہت تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں انہی کی کتابیں ہیں، یہ مستند کتابیں ہیں، یہ پوری کتاب ہے، پوری کتاب یہ صرف اور صرف اسی بات پر لکھی گئی ہے. یہ 398 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 400 صفحے کی کتاب ہے، جس کے اندر صرف یہی ثابت کیا گیا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. 400 صفحے کی کتاب لکھنا اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا کے اندر. یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو صرف اور صرف اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ساری، اور دلائل کا انبار لگایا. صرف یہ نہیں کہ دلائل دیے، آپ جانتے ہیں کہ 400 صفحے آخر
تو 400 صفحے کے اندر اس نے دلائل کا انبار لگایا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، وہ قرآن واقع غار کے اندر ہے، وہ قرآن یہ قرآن نہیں ہے وہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا۔ 400 صفحے کی کتاب ہے یہ، صرف اور صرف یہی ثابت کیا اس کے اندر یہ فصل خطاب۔ ہاں جی